اس کو پڑتی ہے قیادت عالم اسلام کی۔ عالم اسلام میں ورث پاکستان ہے، اس کی بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہر لہو کی بوند کا اسلام پر ایمان ہے۔ صاحبو، آزادیاں حاصل کرنا اور پھر اپنے فہم سے اسے برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ خون سے بنا گارا اور گوشت کی بنی اینٹوں سے اس کی بنیادیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اس کی قدر و قیمت جاننا ہو تو حضرت مصعب بن عمیر، احمد بن بیلا، نیلسن منڈیلا اور قائد اعظم سمیت دیگر مسلم اکابرین سے جانیے جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے آزادی کے ذائقے سے آشنائی حاصل کی۔ صاحبو، دو قومی نظریے کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، نواب سلیم اللہ خان، علامہ محمد اقبال، قائد اعظم اور دیگر مسلم اکابرین ان منزلوں پر منزلیں مارتے ہوئے منزل کی جانب رواں دوا رہے۔ صاحبو، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی وقت مارد وجود میں آ گیا تھا جب محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اس کے بعد بہت سے نازک موڑ آئے، مثلاً نہرو رپورٹ، 14 نکات، رتبہ الہ آباد، نو اور نیور، قرارداد پاکستان 1940، 1945، 46 کے عام انتخابات، عبوری حکومت اور پھر 14 اگست 1947۔ اس کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے اور ہم کچھ ناکامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم قائد اعظم سے یہ کہنے کی پوزیشن میں ضرور ہیں، ابھری تھی زمین جو تیرے نقشے کفِ پا سے، اب تک وہ زمین چاند ستاروں کی زمین ہے۔ صاحبو، ہم اہل پاکستان انتہائی ناگزیر حالات میں 4 جنگوں 1948، 1965، 1971 اور 1999 میں کارگل جنگ کے باوجود قدم قدم خون رکھتے ہوئے منزل کی طرف گامزن ہیں۔ صاحبو، انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور 1974 میں پوکھران کے مقام پر ایٹمی دھماکوں کے بعد بہت مغرور دکھائی دیتا تھا۔ ملا ہو بھٹو، غلام اسحاق خان، پاک آرمی جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبد الرحمان، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند کا جنہوں نے ہمیں اس شعبے میں سرخرو کیا، ویل ڈن اینڈ اپریشیٹڈ۔ صاحبو، انڈیا کا آخری صوبہ آسام یہاں سے 2500 کلومیٹر دور ہے اور ہمارے شاہین اور دیگر میزائل 2700 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے انڈیا خوفزدہ ہے کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کی توقع ہے، اور اس کی زندہ مثال چند سال قبل انڈیا کے 2 طیاروں کا گرانا تھا جس نے انڈیا والوں کو باور کروایا کہ 1965 کے ہیرو ایم عالم خاں کی روحانی اولاد ابھی زندہ ہے۔ اور بقول شاعر، ہاتھ میں پتھر لیے میں جب بھی نکلا شہر میں، احتیاطاً لوگ مجھ کو راستہ دینے لگے۔ صاحبو، واصف علی واصف نے کہا تھا پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں آتا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا اور یہ قیامت کی دہلیز تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ صاحبو، ملک میں حالیہ انتشار کے پیش نظر ہمارے سیاستدانوں، صحافیوں اور دیگر اہل وطن کو یکجان ہو کر پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے سوچنا چاہیے تاکہ ہمارا دشمن ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر چھیڑنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اور بقول شاعر، قسم ہے اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، گر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے انشاءاللہ۔